السلام علیکم طالبات، گورنمنٹ کالج فار ویمن ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے میں ہوں آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ ہم لوگ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا ٹاپک پڑھیں گے انٹرونشن یعنی مداخلت۔ انٹرونشن یا مداخلت سے مراد وہ سٹیپس یا اقدامات ہیں جو ایک اسکول اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ اٹھاتا ہے جو کسی اسٹوڈنٹس کی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ پرابلمس اسکول میں پرفارمنس کی بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچہ وہ اچھی ایکیڈیمک پرفارمنس نہ دے سکے جو اس سے متوقع ہیں، لرننگ میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، اٹینشن کی پرابلم ہو سکتی ہے، میموری، ایموشنز یا فیلنگز میں ہو سکتی ہیں، اس کے بیہیویئر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کلاس روم کے اندر ٹیچر کے ساتھ یا اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنی لائف کو مینج نہ کر پا رہا ہو، وہ آج کا کام کل پہ چھوڑنے کا عادی ہو یا شیڈیول کے مطابق نہ چلے یا اس کے اندر موٹیویشن کی کمی ہو۔ غرض اس طرح کی بہت ساری ایسی پرابلمز ہو سکتی ہیں جن کے لیے اسکول سائیکالوجسٹ کو انٹرونشن یا مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ ایک اسکول سائیکالوجسٹ یا ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو مداخلت کرتا ہے وہ عام طور پر پڑھائی سے متعلقہ مسائل میں ہوتی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ یہ پرسنالٹی، ایموشنل یا سوشل بیہیویئر کے مسائل کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ پڑھائی سے متعلقہ مسائل میں ہی ہوتی ہے۔ بچے کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو انٹرونشن کا طریقہ ہے وہ ہے پریسیجن ٹیچنگ۔ اس میں بچے کا جو لرننگ مٹیریل ہوتا ہے، یعنی جو اس کا سبق ہوتا ہے، اس کو سسٹمیٹیکلی منظم انداز سے بہت چھوٹے چھوٹے اسمال سٹیپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک ایک سٹیپ کو باری باری کمپلیٹ کیا جاتا ہے، اور جب تک ایک سٹیپ کمپلیٹ نہیں ہوتا دوسرے سٹیپ پہ نہیں جاتے۔ دوسرا طریقہ جو انٹرونشن کا ہے اسکول کے ایریا میں وہ ہے ایجوکیشنل تھراپی۔ یہ ان بچوں کی جاتی ہے جو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے یا جن کو پڑھائی کرنے کے گر یا طریقے یا اسٹریٹجیز نہیں آتی، جو ٹائم کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس کی وجہ سے وہ ایکیڈیمک پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہوتے جو ان کو دینی چاہیے۔ ایجوکیشنل تھراپی میں ماہر نفسیات بچے کی ٹیوٹرنگ نہیں کرتا، وہ اس کو سبق نہیں پڑھاتا بلکہ وہ اس کو سبق پڑھنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ ایجوکیشنل تھراپی عام طور پر اسکول سے باہر ہوتی ہے اور یہ یا بچے کے گھر میں ہوتی ہے یا ماہر نفسیات کے کلینک میں ہوتی ہے۔ ایجوکیشنل تھراپی میں سب سے پہلے تو ماہر نفسیات بیہیویئر کی ان پرابلمس کو دیکھتا ہے جو کہ لرننگ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہوں، پھر وہ بچے کی جو ورک ہیبٹس ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بچے کا جو فوکس ہے اور اس کی توجہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ بچے کو ٹائم مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل سکل سکھاتا ہے، یعنی کس طریقے سے تم نے اپنے دن کو آرگنائز کرنا ہے، ٹائم ٹیبل کس طرح سے بنانا ہے اور کس طرح وقت پر ہر کام کرنا ہے۔ پھر وہ بچے کے ساتھ مل کر ایک ایجوکیشنل پلان بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل تھراپی میں ماہر نفسیات بچے کو ایک سیف انوائرمنٹ مہیا کرتا ہے، ایک ایسا محفوظ ماحول جس میں بچہ سیلف ایڈوکیٹ کرنا سیکھ سکے۔ سیلف ایڈوکیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ دوسروں کی زیادتی یا غلط بات پر اچھے طریقے سے اپنی صفائی دینا اور اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل تھراپسٹ کیس مینیجر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، یعنی جس بچے کے وہ مسائل کو حل کر رہا ہوتا ہے وہ اس بچے کے تمام تر مسائل کو، اس کے کیس کو مینیج کرتا ہے۔ وہ اس طرح مینیج کرتا ہے کہ وہ بچے کے ٹیچرز، اس کے پیرنٹس اور اس کے ٹیوٹرز ان سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور ان کو مشورے دیتا ہے۔ بچوں کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے ماہر نفسیات ریمیڈیل ایجوکیشن کو بھی تجویز کرتے ہیں، اور یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے جو کہ کسی خاص وجہ سے پیچھے رہ گئے ہوں،
یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو نارمل بچے ہوتے ہیں، جو اسپیشل بچے نہیں ہوتے، جو ذہنی طور پر پسماندہ نہیں ہوتے، لیکن یہ مختلف مسائل کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مثلاً کسی لمبی بیماری کی وجہ سے اگر بچہ 2-3 مہینوں کے لیے اسکول نہ جا سکے، یا انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر بعض اوقات حالات خراب ہونے کی وجہ سے یا فسادات کی وجہ سے ایک جگہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت بچے اسکول نہیں جا سکتے اور ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور پھر فائنلی جب بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو بہت سارا سبق ان کا مس ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کی تعلیمی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسپیشل کلاسز آرگنائز کی جاتی ہیں، اس کو ریمیڈیل ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماہرین نفسیات کا ایک بہت اہم رول ہے، اور وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنا اور اس کو دینے کے نئے نئے طریقوں پر تحقیقات کرنا، اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے بنانا یا اسکول کے اندر اسپیشل ایجوکیشن کی علیحدہ سے کلاسز بنانا۔ اسپیشل ایجوکیشن اس ایجوکیشن کو کہا جاتا ہے جو کہ عام ایجوکیشن سے مختلف ہوتی ہے، اس میں سلیبس بھی مختلف ہوتا ہے، پڑھانے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں، اور یہ ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جن کی نیڈ اسپیشل ہوتی ہیں، یعنی یہ وہ بچے ہو سکتے ہیں جو ذہنی طور پر پسماندہ ہوں، یعنی جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کے لرننگ ڈس آرڈرز یا لرننگ ڈسیبلٹیز میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لرننگ ڈسیبلٹیز سے مراد کسی خاص سبجیکٹ میں یا کسی خاص ایریا میں لرننگ کا ڈیفیسٹ یا سیکھنے کی صلاحیت میں کمی۔ اسی طرح آٹزم بھی ایک ذہنی پرابلم ہوتی ہے، ان بچوں کو بھی اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی معذوریاں، مثلاً بلائنڈنس، ڈیفنس یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہونا، یا بعض اوقات بچے فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے سیریبرل پالسی ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا، لیکن ان تمام بچوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے جو اسپیشل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کو اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً اسپیشل بچوں کے لیے علیحدہ اسکول، یا اسی اسکول میں جو عام بچوں کے لیے ہے اسپیشل بچوں کے لیے علیحدہ سے کلاسز بنا دی جائیں، یا ان کے لیے ایک ریسورس روم بنا دیا جائے، یعنی ایک عام اسکول کے اندر ایک کمرہ ڈیولپ کیا جاتا ہے جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، جن کے ذریعے وہ تمام اکوپمنٹ موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے اسپیشل بچوں کو تعلیم دی جانی ہو، یا ایک اسپیشلی اڈاپٹیڈ ٹیچنگ ایریا بنا لیا جائے، یعنی ایک ایسا ٹیچنگ ایریا جس کو خاص طور پر اسپیشل بچوں کے لیے ایڈجسٹ کیا گیا ہو۔ اسی طرح ڈسلیکسیا فرینڈلی کلاس رومز، اس کا بھی کانسیپٹ موجود ہے، یعنی ایسی کلاس رومز جن میں کہ ڈسلیکسک بچے بھی اگر آ جائیں تو وہ آسانی کے ساتھ وہاں ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج کل اسپیشل اور جنرل ایجوکیشن کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اکٹھا دیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ رجحان ہے کہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اسپیشل بچوں کو علیحدہ اسکولز میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ ان کو عام بچوں کے ساتھ ہی ایجوکیشن دی جائے۔ عام بچوں کی ایجوکیشن کو جنرل ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں جنرل ایجوکیشن کو ہی اس طرح سے ڈھالا جاتا ہے، اس طرح سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ اسپیشل بچے بھی انہی کلاسز میں بیٹھ کر پڑھائی کر سکیں۔ اب ہم ان انٹرونشنز کا ذکر کرتے ہیں جو بچے کی سوشل اور ایموشنل، یعنی اس کی سماجی اور جذباتی نشو و نما کو پروموٹ کرتی ہیں۔ یہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں، مثلاً پیئر میڈیشن، سرکل آف فرینڈز، سرکل ٹائم، سیلف اسٹیم گروپس، اینگر مینجمنٹ، سلیوشن فوکسڈ بریف تھراپی وغیرہ۔ ان تمام کی ڈیٹیل ہم انٹرونشن ان چائلڈ سائیکالوجی میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ان پروگرامز کا ذکر آتا ہے جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہیں، جن کو ہم اس طرح کے پروگرامز کو ہم اپنے ملک میں بھی شروع کر سکتے ہیں، مثلاً دا بلو اسکائی پروگرام، فرینڈز، اسٹرینگتھننگ فیملیز، اسٹرینگتھننگ کمیونٹیز،
ویڈیو انٹریکٹیو گائیڈنس، ان پروگرامز کی ڈیٹیل بھی ہم انٹرونشن ان چائلڈ سائیکالوجی میں پڑھ چکے ہیں۔ آخر میں ہم ذکر کریں گے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ، یعنی ادارے کے اندر جو ہم تبدیلیاں کرتے ہیں بچوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، جیسے اسکول اور کالج کا جو سٹاف ہے اس کو مشورے دیے جائیں۔ بعض اوقات بچے کے پیرنٹس کی انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسکول میں اینٹی بلنگ اسٹریٹجیز اپنائی جائیں، یعنی بلنگ کو روک تھام کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے طریقے استعمال کیے جائیں تاکہ بچے بلی نہ ہوں اور وہ مسائل کا شکار نہ ہوں۔ طالبات انٹرونشن کے طریقے اور خاص طور پر اسکول اور ایجوکیشن کے ایریا میں انٹرونشن کے طریقے لاتعداد ہیں۔ یہ ان میں سے چند طریقوں کا ایک تعارف تھا۔